اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا لیا جو ایک جسم تھا، اس کی آواز گائے کی تھی۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسی کو معبود بنا لیا اور وہ ظالم تھے۔ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جب وہ اپنے کیے پر شدید نادم ہوئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ واقعی گمراہ ہو گئے ہیں، تو کہنے لگے اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم یقیناً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہایت غم و غصے سے بھرے ہوئے پلٹے تو کہنے لگے کہ تم نے میرے جانے کے بعد میرے پیچھے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ کیا تم نے اپنے رب کے حکم پر جلد بازی کی اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں نیچے رکھ دیں اور اپنے بھائی کے سر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا؟ تو ہارون علیہ السلام نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، بے شک اس قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ میرے منع کرنے پر مجھے قتل کر ڈالیں، سو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالم لوگوں کے زمرے میں شامل نہ کریں۔ قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دامن میں داخل فرما لے، اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ ان
الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين۔ بے شک جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب بھی پہنچے گا اور دنیاوی زندگی میں ذلت بھی، اور ہم اسی طرح افترا پردازوں کو سزا دیتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آیت نمبر 154 سورہ اعراف۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبَ، جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھم گیا، اخذ الالواح، انہوں نے تختیاں اٹھائیں، وفی نسختها هدى ورحمۃ للذین هم لربهم یرہبون، اور اس میں اس کے نسخے میں ان تختیوں کی تحریر میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک بات نوٹ کرنی بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ سے صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جن کو حقیقت معلوم ہوتی ہے، اپنی حقیقت، اس عالم کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ یعنی جو جاہل لوگ ہیں وہ تو نہیں ڈرتے۔ مثال کے طور پہ ایک انسان یعنی ایک دوائی ہے، زہریلی دوائی ہے، اس کے اثرات سے واقف نہیں ہے تو وہ تو اس کو استعمال کر لے گا۔ اگر وہ اس سے واقف ہے، غافل نہیں ہے، معلوم ہے کہ اس میں یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، پھر وہ اس سے بچے گا۔ تو یہ علم اور جہل یہ بہت بڑی چیز ہے سامعین اکرام، ہم تو عام حالات میں اس کا ادراک نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، یہ بہت اہم آیت ہے، ہم لربہم یرہبون، اور اس قسم کی ایک آیت اور بھی آیتیں ہیں، لیکن ایک جو بنیادی آیت ہے وہ اس قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ متقی جو ڈرتا ہے، جو بچتا ہے، اور یہاں یرہبون تقریباً وہی معنی ہے جو اپنے رب سے بہت ڈرتے ہیں۔ اب رب سے کون ڈرے گا؟ جو عالم ہو۔ یہ سامعین اکرام، میں ساری گفتگو قرآن ہی کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تعالیٰ سے تو وہی لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہے۔ تو علم جو ہے وہ بہت ضروری ہے، جاننا، کسی چیز کے بارے میں جاننا۔ مثال کے طور پہ ایک گاڑی ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، اور اگر آپ اس کو جانتے نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو چلا بھی نہیں سکتے۔ یعنی آپ ڈرائیور تو ہیں لیکن اس گاڑی کی خصوصیات سے اگر واقف نہیں ہے، مثال کے طور پہ وہ ایک گاڑی جو ہے، یعنی مثال میں قائم کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے، اس کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں سڑک پہ اور گیئر میں ڈال دیتے ہیں اور چلانا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک سیکنڈ میں 100 کلومیٹر کی رفتار پکڑ لیتی ہے، مثال کے طور پہ۔ اگر آپ اس سے واقف ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہوگا تو آپ اس کے مطابق وہ چلائیں گے۔ نہیں ہے جب آپ اس کو گیئر میں ڈالیں گے، چلائیں گے، تو وہ یعنی آپ تو تیار نہیں ہوں گے۔
تو علم جو ہے، ایک چیز کی حقیقت کا علم جو ہے بہت ضروری ہے۔ اصل میں ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے سامعین اکرام، اور بہت بڑی بدقسمتی تو میں نہیں کہہ سکتا، یہ الفاظ واپس لے لیتا ہوں، کیونکہ قسمت کا تعلق تو ہم کسی اور معنوں میں لیتے ہیں، نہیں، ہماری نادانی ہے، ہم نادان ہیں، جاہل جس کو ہم کہتے ہیں نا، یا جہلون، جاہل، تو یہ جہالت ہے ہماری۔ اور جہالت کیا ہے کہ ہمیں نہ اپنی حقیقت کا علم ہے، نہ اپنے مقصد حیات کا علم ہے، اور نہ ہمیں مقصود کا پتہ ہے کہ ہمارا مقصود کیا ہے، مقصد حیات کیا ہے، اور طریقہ زندگی کیا ہے، اور یہ کسی چیز کے بارے میں بھی ہمارا علم نہیں ہے، جاہل ہیں ہم، جاہل۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا جو دور ہے وہ کون سا دور تھا؟ آپ کو علم ہے؟ بتائیے۔ جاہلیت کا دور، دور جاہلیت اسے کہتے ہیں۔ سامعین کرام برا نہ مانے، آج بھی یعنی اس سے زیادہ ہے دور جاہلیت، یعنی ہم لوگ بالکل ناواقف ہیں اپنی حقیقت سے، اپنے مقصد زندگی سے، اپنے مقصود سے، اس سب چیز سے ہم جاہل ہیں، ناواقف ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ہماری چاہتے یا نہ چاہتے ہمارا رخ اور مقصود دنیا بن گئی ہے، ظاہر پیسہ بن گیا ہے، اور ظاہری کی طرف ہماری تمام توجہ، یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا کاروبار ہے، یہ میرا عہدہ ہے، اللہ اللہ خیر اللہ، موت تک اسی دھوکے میں پڑے رہتے ہیں۔ ارے تم میں تو ایک ذات حق موجود ہے، تم میں ایک ذات حق موجود ہے، گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ اگر تم میں وہ ذات حق نہ ہوتی، یہ آب و گل تمہیں سجدہ کیسے کرتی، ملائکہ تمہیں سجدہ کیسے کرتے؟ ذات حق موجود ہے۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح پھونکتی، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پس تم اس کو سجدہ کرنا۔ تو سامعین کرام یہ جو ہے نا، یہ بڑا مطلب اب دیکھیں اس میں ہم نے جو آیت پڑھی ہے، یہ بات کیے بغیر میں نہیں رہ سکتا کہ وفی نسختہا ہدم و رحمتاً لقوم للذین ہم لربہم یرحبون، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ وفی نسختہا ہدم و رحمۃ للذین ہم لربہم یرحبون، اس کے نسخے میں ہدایت ہے، رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، یرحبون ڈرتے ہیں۔ اب آج دیکھیں خوف خدا جو ہے ہم سے من حیث القوم خوف خدا چلا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا بالکل خوف نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں نہ جہنم کا خوف ہے، نہ جنت کی امید ہے، نہ جہنم سے ہم بچنے کی کوشش، ہمارے تمام اعمال تقریباً اجتماعی قومی اعمال جو ہیں وہ جہنم کی تیاری ہے۔ دیکھیں سود ہم لے رہے ہیں من حیث القوم، تو سودی شخص جہنمی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ تو رب کا خوف ہی نہیں ہے، اور اس نسخے میں تو جو ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ آج دیکھیں قرآن سے ہم ہدایت نہیں لے رہے، مثالیں لاتے ہیں تو مغربی معاشروں کی لاتے ہیں، ان کے آئین کی لاتے ہیں، اپنی مثال یعنی ہمارے سامنے نہیں۔ وفی نسختہا ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون۔ بہرحال واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام نے چن لیا، واختار چن لیا، موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم سے 70 رجلا 70 مرد، لمیقاتنا ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے، فلما اخذتہم الرجفہ جب ان کو شدید زلزلے نے آ پکڑا، قالا کہا
کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. رب لو شئت، اے رب اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل و ایایا، تو آپ ان کو ہلاک کر دیتے اس سے پہلے، ان لوگوں کو پہلے ہی مجھے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دیتے. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، کیا آپ ہمیں اس خطا کے سبب ہلاک فرمائیں گے جو ہم میں سے بے وقوف لوگوں نے انجام دی ہے؟ یعنی ان ہی الا فتنتک، یہ تو محض تیری آزمائش ہے. تو دل بہا من تشاء، اس کے ذریعے تو جسے چاہتا ہے گمراہ فرماتا ہے. وتہدی من تشاء، انت ولینا، تو ہی ہمارا کارساز ہے. فاغفر لنا، ہمیں بخش دے. ورحمنا، ہم پہ رحم فرما. وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے. واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک. واکتب لنا، لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی. انا ہدنا الیک، ہم تیری طرف تائب اور راغب ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذابی اصیب بہا من اشاء، میرا عذاب جو ہے میں جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں. ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے. فساکتبھا، پس اس رحمت کو میں لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے. للذین یتقون، جو ڈرتے ہیں. ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں. والذین ھم بآیاتنا مؤمنون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں، یقین کرتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ لکھ دوں گا. سامعین اکرام، تھوڑا سا دوبارہ غور کیجئے کہ اللہ کی رحمت کن لوگوں کے لیے ہے. نمبر 1 تقوی، جس کا ہم نے پہلے تقوی، ایتاء زکوٰۃ. تیسری چیز جو ہے والذین ھم بآیاتنا یؤمنون، جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں. نشانی، قرآن کی ہر آیت ایک نشانی ہے، ساتھ ہی وہ ایک راہ عمل بھی ہمیں بتاتی ہے، اس میں ہدایت ہے. اس پر یقین کر لینا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. لیکن افسوس سے ہم یہ کہنا پڑتا ہے آج کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں اس پر ہمیں یقین نہیں ہے. میں 100% یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں، اگر یقین وہ ہوتا ہے جو آپ کریں. قرآن پر عمل ہم نے ترک کر دیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے ہمیں یقین نہیں ہے. سامعین کرام، میں تلاوت کروں گا، آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء
انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ انا ہدنا الیک۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اب ترجمہ دہرائیے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفة قال رب لو شئت اہلکتهم من قبل وإیائی۔ ولما سکت، اور جب، عن موسیٰ الغضب، ولما سکت، جب تھم گیا، عن موسیٰ الغضب، موسیٰ علیہ السلام سے غصہ، اخذ الالواح، انہوں نے تختیاں اٹھا لی، وفی نسختها ہدی ورحمۃ للذین هم لربہم یرہبون، اور اس کے نسخے میں ہدایت تھی اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ واختار موسیٰ قومہ، اور چن لیے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 رجلا، 70 آدمی اب میرے مقرر کردہ وقت پر پیشی کے لیے چن لیا۔ فلما اخذتهم الرجفۃ، جب ان کو شدید زلزلے نے آ پکڑا، قال رب لو شئت، وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، لو شئت، اگر آپ چاہتے، اہلکتہم من قبل و ایایا، تو آپ ان کو یعنی اس واقعے سے آج سے پہلے ان کو ہلاک کر دیتے اور مجھے بھی، لیکن اس وقت ان کا یعنی ہلاک ہونا جو ہے وہ مختلف بات ہے۔ اتہلکنا، کیا آپ ہمیں ہلاک کرتے ہیں، بما فعل السفہاء منا، جو ہمارے چند بے وقوفوں نے اس کا فعل ہم سے کیا ہے۔ ان ہی الا فتنتک، اچھا یہاں یہ تو وہ ہے، آپ نے سنانا ہے نا، یہ سنائیے ترجمہ، ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری آزمائش ہے۔ تضل بہا من تشاء و تہدی من تشاء، آپ ہدایت دیتے ہیں اس آزمائش کے ذریعے جسے چاہتے ہیں، اور نہیں، آپ گمراہ کرتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں، اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے جسے چاہتے ہیں۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ تو ہی ہمارا دوست ہے، پس ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم بخشنے والا ہے۔ واکتب لنا فی ہذہ الدنیا حسنہ وفی الآخرہ، اور لکھ دیے ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک،
ہم تیری طرف تائب اور راغب ہو چکے ہیں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے عذاب کو پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری رحمت وسیع ہے ہر ایک چیز پر، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، بس میں لکھ دوں گا اس کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ میرے احکامات پہ یقین کرتے ہیں۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ. When the anger abated in Moses, he took up the tablets. In their transcript is guidance and mercy for those in awe of their Lord. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. And Moses chose from his people 70 men for our appointment. When the tremor shook them, he said, My Lord, had you willed, you could have destroyed them before, and me too. Will you destroy us for what the fools among us have done? This is but your test, with it you misguide whomever you will, and guide whomever you will. You are our protector, so forgive us, and have mercy on us. You are the best of forgivers. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. And inscribe for us goodness in this world, and in the hereafter. We have turned to you. He said, My punishment, I inflict it upon whomever I will, but my mercy encompasses all things. I will specify it for those who act righteously and practice regular charity, and those who believe in our signs. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔